ہو سکتا ہے ہدایت پر آ ہی جائیں، لیکن ہوتا کیا کہ فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ہم ان سے عذاب ہٹاتے، اذا ہم ینکثون، تو وہ وعدے کو توڑ دیتے۔ وَنَادَى فرعون فی قومہ، فرعون نے آواز دی اپنی قوم میں، کالا کہنے لگا، یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ دریا، یہ نہریں بہتی ہیں میرے نیچے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، کیا میں بہتر ہوں اس سے کہ جو معاذ اللہ ذلت والا ہے، اہانت والا ہے، ولا یکاد یبین، اور یہ تو کھل کے بول بھی نہیں سکتا، اس کی تو زبان کے اندر لکنت ہے، واضح بول بھی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو وہ زبان کی گرہ کھولی تو گئی، لیکن اتنی صرف کھولی گئی کہ بس بات سمجھ آ جائے، پوری لکنت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا وہ تانا دے رہا ہے کہ یہ تو کھل کے بات بھی کوئی نہیں کر سکتا، تو یہ کیا مجھ سے بہتر ہے؟ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، اگر یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے تو اس کے اوپر کیوں نہیں ڈالے گئے کوئی سونے کے کنگن، یا اس کے پاس کوئی فرشتے آ جاتے پرہ باندھ کر، فرشتوں کی کوئی جماعت اس کے ساتھ اس کی تائید کے لیے، معاونت کے لیے آ جاتی۔ میں حکمران ہوں، میں جس وقت کسی کو قاصد بنا کے بھیجتا ہوں تو میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ قاصد جب میرا ہے تو اس کی ایک شان و شوکت ہونی چاہیے، تو میں اپنے قاصدوں کو سونے کے کنگن پہنا کے بھیجتا ہوں تاکہ دشمن کے اوپر رو پڑے کہ جس حکمران کا قاصد جو ہے وہ سونے کے کنگن پہنا ہوا ہے تو وہ حکمران کتنا بڑی شان والا ہوگا۔ میں اپنا قاصد بھیجتا ہوں تو اس کے ساتھ کئی لوگوں کو وفد کی شکل میں ساتھ، اس کے قاصد میرا حقیقتاً ایک ہوتا ہے لیکن اس کی معاونت کرنے کے لیے بولنا وہاں پر ایک نہیں ہوتا ہے، میں پوری جماعت بھیج دیتا ہوں۔ تو یہ بھی اگر اللہ کا نبی ہے تو اس کو بھی اللہ کوئی سونے کے کنگن دے کے بھیجتے، اس کے ساتھ بھی کوئی جماعت بھیجتے فرشتوں کی۔ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، پس اس نے عقل کھو دی اپنی قوم کی تو لوگوں نے اسی کی اطاعت کی۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا، پس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے سب کو غرق کر دیا، فجعلناہم سلفا، ہم نے ان کو گیا گزرا کر دیا، ومثلا للآخرین، اور پیچھے والوں کے لیے صرف ایک مثال بنا کے رکھ دیا، ان کا اپنا وجود کوئی بھی باقی نہ رہا، صرف مثال کی طور پر وہ ایک رہ گئے۔ ولما ضرب ابن مریم، اچھا جی، اور جس وقت ابن مریم کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، اِذْ قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تب تیری قوم اس سے تالیاں پیٹنے لگ جاتی ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے مفسرین نے اس کی کئی انداز کے اندر تفسیر کی ہے، ان میں سے کوئی بھی تفسیر جو ہے وہ بہرحال اختیار کی جا سکتی ہے، ملتی جلتی تفاسیر ہیں مختلف۔ ایک تعبیر یہ کی گئی ہے کہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسْبُ جَہَنَّمْ، سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 98۔ تو جس وقت وہ آیت نازل ہوئی نا کہ تم بھی اور جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن زباری، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ آ گئے، اس وقت ابھی یہ کافر تھے، تو آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آج میں آپ پر غالب آ گیا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے تم کیسے غالب آ گئے؟ تو یہ عبداللہ بن زبری کہنے لگے کہ آپ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جن کی اللہ کے سوا بندگی کرتے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو لوگ تو حضرت عیسیٰ کی بھی بندگی کرتے ہیں، حضرت عزیر کی بھی بندگی کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے نا۔ تو یہ استدلال کر کے تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا غالب آ گیا ہوں۔ تو بعض مفسرین نے اس عمل کو جو ہے وہ اس آیت کا مصداق بنایا کہ وہ اپنے آپ کو غالب سمجھ کے تالیاں پیٹنے لگ جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دلیل میں غالب آ گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اصل پوجا حضرت عیسیٰ کی کوئی نہیں ہوتی، نہ ہی حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا ہوتی ہے۔ اصل میں تو وہ شیطان کی پوجا ہوتی ہے، شیطان اپنی پوجا کرواتا ہے۔ لوگوں کو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم عیسیٰ اور عزیر کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن ہوتی وہ شیطان کی پوجا ہے۔ تو وہ شیاطین جن کی پوجا ہوتی ہے وہ جہنم کا ایندھن ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا۔ سورہ انبیاء میں اس کے ساتھ ہی آگے موجود ہے کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھائی والا فیصلہ پہلے ہو چکا تو وہ تو اس سے دور رکھے جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر تو دور ہی رکھے جائیں گے۔ اور یہاں پر بھی آگے جو ہے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ تو ہمارے بندے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں کہا جا رہا ہے عیسیٰ تو ہمارے بندے ہیں کہ جن پر ہم نے انعام کیا ہے۔ تو ایک طرف جس پر اللہ نے انعام کیا ہو تو کیا وہ سزا والا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس چیز سے الگ کر لیا۔ تو جس وقت مثالیں بیان کی جاتی ہیں، ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو تیری قوم اس پر تالیاں پیٹنے لگ جاتی ہیں۔ ایک تعبیر ہو گئی اس کی یہ۔ دوسری تعبیر حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے اپنے حاشیہ کے اندر وہ تعبیر لکھی ہے کہ جس وقت قرآن حکیم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو بھی تو لوگ پوجتے رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کی آپ پھر بھی تعریف کرتے ہیں، ہم جن کو پوجتے ہیں ان کے تو آپ خلاف باتیں کرتے ہیں، تو عیسیٰ جو ہیں وہ ان کی کیوں تعریفیں کرتے ہیں؟ حالانکہ جس طرح ہمارے معبودوں کی بندگی ہو رہی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو بندگی ہو رہی ہے۔ تو جس طرح ہمارے معبودوں کو آپ برا بھلا کہتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو برا بھلا کہیں نا۔ تو یہ بات کر کے تو تالیاں پیٹتے کہ ہم غالب آ گئے ہیں۔ تیسری تعبیر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کی ہے جو کہ زیادہ مناسب ہے۔ اچھا جی، حضرت شاہ ولی اللہ فارسی کے اندر ان کی وہ حاشیہ ہے کہ جس میں وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ مسئلہ سامنے آئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی نہیں، تو مشرک لوگ جو ہیں وہ کہتے کہ عیسائی حضرات جو ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ معبود نہیں ہیں۔ اچھا جی، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی اچھا جی معبود نہ ہوں تو پھر ہم راضی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جو معبود ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حشر اور حال ہوگا ہمارے معبودوں کا بھی اس طرح حشر اور حال ہوگا۔
تو اس انداز میں وہ اپنے آپ کو غالب سمجھتے کہ جی ہمارے معبودوں کا تعلق تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو جائے گا، ان جیسا حال ہو جائے گا۔ اچھا جی، ایک اور تعبیر جو ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ عیسائی حضرات یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ خود ہمیں کہہ کے گئے ہیں کہ میری بندگی کرو۔ تو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا تو مشرک کہتے کہ جی وہ تو خود کہہ کے گئے تھے کہ میری بندگی کرو، حالانکہ ایسا وہ کوئی نہیں کہہ کے گئے، وہ تو اللہ کی بندگی کا ہی کہہ کے گئے۔ تو بہرحال یہ مختلف انداز جو ہیں وہ یہ بناتے کہ جن میں وہ اپنے آپ کو غالب سمجھتے کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کو ہرا لیا ہے، نبی کو ہرا لیا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر وہ تالیاں پیٹتے کہ ہم غالب آ گئے ہیں۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، انہوں نے اچھا جی نہیں بیان کیا انہوں نے اس بات کو تیرے لیے مگر صرف جھگڑنے کے لیے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ ہیں جھگڑالو قوم۔ ان ہوا الا عبد، جواب شبہ اولا، جواب شبہ اولا، وہ تو نہیں تھا مگر صرف ہمارا ایک بندہ کہ جس کے اوپر ہم نے انعام کیا اور اس کو ہم نے ایک مثال بنایا بنی اسرائیل کے لیے، تو وہ تو ہمارا ایک بندہ ہے، تو بندے کو معبود بنا لینا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اور اگر ہم چاہتے تو ہم تمہاری جگہ فرشتے لے آتے، فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، زمین کے اندر وہ تمہارے پیچھے ہوتے، تمہاری جگہ ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ جو عیسیٰ ہے نا وہ تو قیامت کی ایک نشانی ہے، پس تو اس قیامت کے متعلق شک میں نہ پڑ اور میری پیروی کر۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات قیامت کی نشانی ہے، ایک اس انداز میں کہ دیکھو اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے کسی کو، تو پھر تم کو مردوں سے زندہ بھی تو کر سکتا ہے۔ تو ایک تو اس طرح وہ قیامت کی نشانی ہے، دوسرا یہ کہ ان کا جو دوبارہ نزول ہوگا تو وہ قیامت کے قریب ہوگا، تو اس لحاظ سے وہ قیامت کی نشانی ہے۔ وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تم کو روکے نہیں، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کے آئے، قَالَ، انہوں نے کہا، قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ، کہ میں تمہارے پاس ایک حکمت لے کے آیا ہوں، اور تاکہ میں بیان کروں تمہارے لیے بعض وہ کہ جس کے اندر تم اختلاف کرتے ہو، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم، جواب شبہ ثانیہ، جواب شبہ ثانیہ۔ بے شک اللہ وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بندگی اسی کی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر لوگوں نے آپس میں اختلاف کر لیا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ دردناک اچھا جی دردناک دن کے عذاب سے۔ حل ینظرون الا الساعہ، وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس گھڑی کا کہ ان تاتیہم بغتۃ، کہ وہ آ جائے گی ان کے اوپر اچانک اور ان کو شعور بھی کوئی نہیں ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو پرہیزگار جو ہیں وہ تو اچھے انجام میں ہوں گے، تو وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھیں گے، لیکن جن کا انجام برا ہوگا ان کو تو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو وہ دوسروں کی دوستیوں کا کیا جو ہے وہ لحاظ کر سکیں گے، وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے۔
یا عباد بشارت، اے بندو لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور وہ فرمانبردار ہوئے، ادخلوا الجنہ، ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی اور تمہارے جوڑے بھی، تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، تمہاری وہاں پر عزت کی جائے گی۔ ازواج سے وہ ازواج مراد ہیں کہ وہ بھی ایمان والیاں ہوں اور وہ بھی صحیح العقیدہ ہوں۔ یطاف علیہم، ان کے اوپر پھیرے جائیں گے تھال سونے کے، اور پیالے بھی پھیرے جائیں گے، اور ان تھالوں اور پیالوں کے اندر وہ چیزیں ہوں گی کہ جن کو ان کے جی چاہیں گے، اور آنکھوں کے لیے لذت بھی ہوگی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم نے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہ جنت ہے کہ جس کا تم کو وارث بنایا گیا بوجہ اس کے کہ جو کچھ تم کرتے تھے تو تمہارے اعمال کی وجہ سے تم جنت کے مستحق ہو گئے ہو۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، اس کے اندر تمہارے لیے کئی قسم کے پھل ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم تخویف، بے شک جو مجرم ہیں تو وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، نہ وہ عذاب ان سے ہلکا ہوگا، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس کے اندر تو آس توڑ بیٹھیں گے، امید ان کی ختم ہو جائے گی۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ خود ہی جو ہے وہ انہوں نے ظلم کیا کہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں جگہ ملی ہے۔ وَنَادُوا، اور وہ پکاریں گے، یا مالک، اے مالک، مالک جو ہے یہ جہنم کے داروغہ کا نام ہے، تو وہ جہنم کے داروغہ مالک کو پکار کے کہیں گے، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تیرا رب ہمارے لیے قضا ہی کر دے، ہمارے اوپر فیصلہ ہی کر دے، مراد ہے ہماری موت ہی آ جائے، اس عذاب سے تو بچ جائیں گے مرنے کے ساتھ۔ کالا، وہ مالک کہے گا، اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم نے تو یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، موت اب کوئی نہیں آنی۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، اچھا جی، التفات برائے اہل مکہ، التفات برائے اہل مکہ و زجر۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، البتہ تحقیق ہم لائے ہیں آپ کے پاس حق، تمہارے پاس ہم حق لائے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم میں سے اکثر جو ہے حق کو ناپسند کرتے ہو۔ ام ابرموا امرن، زجر، زجر، کیا انہوں نے ایک بات ٹھہرائی ہے، بس بے شک ہم بھی بات ٹھہرانے والے ہیں۔ ام یحسبون، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں، انا لا نسمع سرہم و نجواہم، کہ ہم ان کے بھید کو نہیں سنتے اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس موجود ہیں، لکھ رہے ہیں۔ کل ان کان للرحمن ولد، تو کہے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہو، فانا اول العابدین، تو میں اس کی سب سے پہلے بندگی کروں۔ لیکن رحمان کی اولاد ہے ہی کوئی نہیں، اگر حقیقتاً رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو پھر تو واقعی اس کی بندگی کی جانی چاہیے تھی، پھر تو میں بھی اس کی بندگی کرتا، لیکن رحمان کی اولاد ہے ہی کوئی نہیں۔ سبحان رب السماوات، وہ پاک ہے، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، رب العرش عما یصفون، عرش کا بھی رب ہے اس سے کہ وہ جو بیان کرتے ہیں، پاک اس سے ہے کہ جو وہ بیان کرتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا، پس چھوڑ کہ وہ گھسیں یا غور کریں، وَيَلْعَبُوا، اور وہ کھیلیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ وہ ملیں اپنے اس دن سے کہ جس کا ان سے وعدہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، دلیل عقلی نمبر 2، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی ہے کہ جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور برکتیں دینے والا وہی ہے کہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور ان کے درمیان بھی۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ،
قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ جواب شبہ کہ جی چلو حاجت روا اور کارساز اور مشکل کشا سمجھ کے ہم نہ پکاریں، لیکن شفیع سمجھ کے پکار لیں تو پھر کیا حرج ہے؟ تو کہا کہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں نا وہ تو سفارش کا بھی اختیار کوئی نہیں رکھتے۔ إِلَّا مَنْ شَاهِدَ بِالْحَقِّ، من شاہد بالحق کے نیچے لکھ لیں اے قال بکلمت التوحید، یعنی جس نے توحید والی بات کہی، توحید کا کلمہ کہا، اے قال بکلمت التوحید۔ اللہ اللہ، جن کو پکارتے ہیں نا اس کے سوا وہ تو شفاعت کا بھی حق کوئی نہیں رکھتے۔ الا من شاہد بالحق، حال البتہ صرف اس کی سفارش ہو سکے گی کہ جو کلمہ توحید کہنے والا ہوگا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہوں۔ اچھا جی، حق کی گواہی دیں اور حق کو اچھی طرح پہچانتے ہوں، کلمہ توحید کو وہ پہچانتے ہوں تو ان کی تو سفارش ہو سکے گی، لیکن جو شرک کے اندر مبتلا ہے ان کی تو کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، دلیل عقلی نمبر 3، دلیل عقلی نمبر 3، علی سبیل الاعتراف من الخصم، علی سبیل الاعتراف من الخصم، اور اگر تو ان کو پوچھے کہ کس نے ان کو پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ وکیل ہی، واو کے نیچے لکھ لیں واو قسمیہ، واو قسمیہ، قسم کے لیے یہ واو۔ اللہ اللہ، قسم ہے اس کے یہ کہنے کی، یعنی نبی کے یہ کہنے کی۔ نبی کا کیا کہنا؟ یا رب، اے میرے رب، اللہ اکبر۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وکیل ہی، اور قسم ہے اس کے یہ کہنے کی، کیا کہنے کی؟ کہ یا رب، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان کوئی نہیں لاتے۔ اب یہ جو قسم کھائی ہے اس کا جواب قسم کیا ہے؟ تو جواب قسم اس کا محذوف ہے، وہ ہے لَيُهْلَكُنَّ، کہ انہوں نے ضرور ہلاک ہونا ہے، ان کے اوپر ضرور ہلاکت آنی ہے۔ نبی جب یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ ایمان کوئی نہیں لاتے، تو جب نبی تک کی گواہی ان کے خلاف آ جائے تو پھر یہ ہلاکت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو نبی کے یہ کہنے کی قسم کہ انہوں نے ضرور ہلاک ہونا ہے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اے نبی تو ان سے درگزر کر، یعنی تو ان سے ہٹ جا، تو ان سے مزید باتیں نہ کر۔ وَقُلْ سلام، اور تو کہہ دے سلام۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے۔